ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ سورہ عصر کی ابتدائی آیات سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور والعصر کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے انسان کے خسارے سے متعلق گفتگو شروع کی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق دے اور قرآن و سنت کی روشنی میں
جو کچھ بیان ہو اللہ رب العالمین اس گفتگو کو ہمارے لیے مفید بنا دے۔ قرآن کریم وہ مقدس اور بہترین کتاب ہے کہ جس میں الفاظ تو کم ہے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم میں بڑی وسعت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے تھے اعطیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے کچھ باتیں کچھ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کسی پیغمبر کو کسی ہستی کو عطا نہیں ہوئی۔ اس میں سے ایک ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ گفتگو مختصر کروں گا، کلمات مختصر ادا کروں گا، جملے طویل نہیں ہوں گے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم میں ایک سمندر نظر آئے گا۔ والعصر کہنے کو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، چند حروف پر مشتمل، لیکن اس کے اندر اللہ نے زمانے کی بھی قسم، وقت کی قسم، نماز عصر کی قسم اور وقت عصر کی قسم کھا کے انسان کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عصر کے مفہوم سے روشناس کرایا ہے۔ اور پھر عصر کا مفہوم بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس انسان کو خسارے کی طرف جھنجھوڑا ہے کہ تم خسارے کی طرف بڑھ رہے ہو، اور وہ خسارہ صرف اللہ نے لفظوں میں بیان نہیں کیا کہ لفظ خسارہ انسان کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور بس انسان خسارے میں ہے، بلکہ وہ خسارے والے تمام امور اللہ نے قرآن میں بیان بھی کیے ہیں۔ گزشتہ آپ نے سنا تھا کہ شرک ایسا گناہ ہے اور ایسا عمل ہے کہ جسے اللہ نے خسارے والے عمل میں شامل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا لَيَحْبَطَنَّ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور خسارے کا مفہوم یہ تھا کہ انسان کو ناقابل تلافی نقصان ہو، اور وہ نقصان بھی رأس المال کا ہو۔ بعض دفعہ انسان کو نقصان ہوتا ہے ناقابل تلافی نقصان، لیکن رأس المال کا نقصان نہیں ہوتا، اصل مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اصل مال میں کمی ہو جاتی ہے، رأس المال کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن اس کی تلافی ممکن ہو جاتی ہے۔ جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو گئی، لیکن خسارہ ایسی چیز ہے کہ رأس المال میں بھی کمی اور اس انسان کو ناقابل تلافی نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ شرک سے انسان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو۔ ہم شرک اکبر تو نہیں کرتے، یعنی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن شرک اصغر میں بعض لوگ مبتلا ضرور ہوتے ہیں۔ نمود و نمائش، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔
کم از کم اس میں ضرور مبتلا نظر آتے ہیں۔ فرمایا لئن اشرکتا، یہ نہیں کہا کہ تم نے شرک اکبر کیا تو تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، بلکہ مطلق شرک بیان کیا کہ تم نے کوئی بھی شرک کیا، رب کی ذات میں، صفات میں، اپنے اعمال میں کسی بھی عقیدہ رکھتے ہوئے تمہاری کوئی بھی سوچ ہو، تم نے کوئی بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے عمل آٹومیٹکلی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک انسان محنت کرے، بڑی محنت سے ساری زندگی 60 سال دور میں، 50 سال میں بڑی محنت کے ساتھ دولت کمائی ہو اور اولاد اسے ضائع کر دے تو کہتے ہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ رب کہتا ہے تمہاری نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اب ایک انسان شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے عمل برباد ہو جائیں، رب کی جناب میں جب پہنچے گا اور اس سے رب پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا، کہے گا یا اللہ یہ نیکی بھی کی، یہ نیکی بھی کی، ایسے اچھے عمل کیے ہیں۔ رب کہے گا تیرے اعمال میں شرک بھی ہے، اور وہ جو عمل کیے تھے اس شرک نے ان تمام اعمال کو باطل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے بس شخص کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچتا ہے، فرمایا حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ایسے لوگوں کے پاس جنہوں نے ساری زندگی موج مستی میں رب کے بتائے ہوئے فرامین کو فالو نہ کرتے ہوئے گزاری ہو، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب ان کے پاس موت آتی ہے تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہے قال رب ارجعون، یا اللہ مجھے اور مہلت دے دے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ اچھے عمل نہیں کر سکتا تھا، شرک کی ملاوٹ بھی ہو گئی تھی، عمل ضائع ہو گئے تھے، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ شاید اب نیک عمل کر لوں، فیما ترکت، جو میں نے عمل چھوڑ دیے تھے۔ رب کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کلا ما قبل کے لیے نفی کے معنی میں اور ما بعد کے لیے یقین کے معنی میں، فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے دوبارہ مہلت دے دے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک ایسا اصول، ایسا کلمہ ہے جو کہہ دیا گیا ہے، اٹل ہے، موت کے بعد دوبارہ مہلت نہیں ملتی، ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، کلیہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب اجل کا وقت، موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کسی کے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، کوئی مشکلات میں ہے، کوئی غربت میں ہے، کوئی خوشحالی میں ہے، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا، بس موت کا فرشتہ رب کے حکم کو مانتا ہے، لا یؤخر، کوئی مہلت نہیں ملتی۔ لو کنتم تعلمون، اللہ فرماتا ہے کاش کہ تم لوگ سمجھ لو اس بات کو۔ یہ کہتا ہے یا اللہ مہلت دے دے، رب کہتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ پھر بھی باتیں کرتا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، رب کہتا ہے یہ بولتا رہے، اس کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت تک وہ دیوار حائل ہی رہتی ہے، یہ دہائیاں دیتا رہے، اسے کوئی مہلت نہیں ملتی۔ رب کہتے ہیں جب قیامت والے دن میرے پاس آئے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی اور نیکیاں بھی وزن والی ہوں، نیکی کی اور ریاکاری دکھلاوا شروع کر دیا، وہ نیکی میں وزن نہیں رہا،
نیکی تو کی ہے لیکن دنیاوی لالچ کی خاطر کی ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، اس نیکی میں وزن نہیں ہے۔ فرمایا فمن ثقلت موازین، جس کے نامہ اعمال میں، جس کے اعمال کے پلڑے میں وزن ہوا، ثقلت وہ بھاری ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب فرمایا ومن خفت، جس کا پلڑا اعمال کا ہلکا رہ گیا۔ ہلکا رہنا ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کمی کو پورا کر کے اس میں وزن پیدا کر دے، لیکن جس نے عمل ہی ایسا کیا ہو کہ اس کا عمل گویا عمل ہے ہی نہیں، عمل تو اس کی نگاہ میں ہے لیکن رب کی نگاہ میں وہ عمل نہیں ہے۔ فرمایا فمن خفت موازین، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، اس نے اپنے آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ آج آپ انفرادی طور پر اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو دیکھیں اور اجتماعی طور پر معاشرے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے عمل وزن دار ہیں یا ہمارے عمل بیکار ہیں۔ ہمارا ہر عمل بیکار ہے۔ ہم اپنے اندر ہی اندر خوش تو ہیں کہ ہم نے یہ بھی اچھائی کر لی، یہ بھی اچھائی کر لی، لیکن اگر آپ کے سامنے اعمال بیان کروں میرے دوستو، ایک ایک عمل ایسا ہے کہ ہم اس میں یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو نہیں۔ اور رب نے قرآن میں یہی کہا تھا کہ اگر اسلامی تعلیمات سے دور رہو گے، اسلام کو اپنا دین نہیں بناؤ گے۔ اسلام مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے۔ مذہب کا مطلب آپ کو کچھ عبادات بھی بتاتا ہے کہ تم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ مذہب ہوتا ہے۔ آپ کو یہ دین ہے، یہ دنیا گزارنے کا ضابطہ بھی ہے، تجارت بھی سکھائے گا، نکاح کے معاملات بھی سکھائے گا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی آپ کو بہترین رہنمائی کرے گا، اسے کہتے ہیں دین۔ قوانین دے گا، آپ کو اخلاق و کردار سکھائے گا، رہن سہن کا طریقہ بتائے گا، اسے کہتے ہیں دین۔ لیکن ہمارے پاس طور طریقے، رسم و رواج، رہن سہن، اخلاق و کردار وہ سارا یہود و نصارہ والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ، جس نے بھی غیر الاسلام دیناً، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور تعلیمات کو اپنا دین بنا لیا، یعنی طور طریقے کہیں اور سے لے رہے ہیں، رسم و رواج کہیں اور سے لے رہے ہیں، اخلاق و کردار کہیں اور سے لے رہے ہیں، وضع قطع ظاہری اور باطنی کہیں اور سے لے رہے ہیں، لباس کہیں اور سے لے رہے ہیں، میرے دوستو فلن یقبل من، رب کہتا ہے ان کا ایک ایک عمل ہرگز قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ لوگ دنیا میں تو خسارے میں ہوں گے، آخرت میں بھی انہیں ناقابل تلافی نقصان ہوگا، خسارے میں ہوں گے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات ہیں، ہماری اولاد کے پاس، ہمارے گھر والوں کے پاس اسلامی طور طریقے، اسلامی اخلاق و اقدار، اسلامی رہن سہن، اسلامی وضع قطع، شکل و صورت، کیا یہ ہمارے پاس موجود ہے؟ ہم اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم بھی دلواتے ہیں، اور اسکول میں ہماری خواہشات ہوتی ہیں، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ، کوئی بس دنیاوی اعتبار سے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے،
اور اسکولوں کی بھاری بھاری فیسیں بھی دے رہے ہیں۔ ابھی ٹیوشن کا ٹائم ہے، صبح میں کچھ بچوں کو پڑھاتا تھا، وہ صبح 6 بجے گھر سے نکلتے تھے، 7 بجے وہ اسکول پہنچتے تھے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا ان کا اسکول۔ صبح 6 بجے جاتے تھے، شام کو 6 بجے گھر میں آتے تھے، پورے 12 گھنٹے پڑھائی، لیکن اس کے باوجود خوار ہیں آج۔ والدین پریشان ہیں، بچہ بگڑ گیا، نافرمان ہو گیا، کہا آپ نے تعلیم دی تھی، بڑا ایجوکیٹڈ آدمی ہے، بڑا افسر ہے، فلاں پروفیسر ہے، لیکن اس کے باوجود دین سے دور رکھا۔ گھر میں بھی اگر باتیں ہوتی تھی تو ماڈرن لوگ باتیں بھی دین کی نہیں کرتے۔ اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس ٹیبلٹ ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کپڑے ایسے ہونے چاہیے، فلاں امریکہ میں یوں ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ یوں ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں، اور دین کی باتیں اب ختم ہو گئی گھروں سے بھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بچوں کو چھٹی کے اوقات میں، آج اتوار ہے، سنڈے ہے، گھر والے سب جمع ہیں، ناشتے پر کچھ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آج صحابہ کا واقعہ سنانا ہے، آج پیغمبر کی سیرت سنانی ہے، بیٹا آج تم نے جو سبق یاد کیا تھا قرآن کا وہ سنا کے دکھاؤ مجھے، اور پھر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ لیکن بچہ تو مدرسے جاتا نہیں، بچے کو تو کچھ سکھایا نہیں، سیرت کی تعلیم کے بجائے آج ہم اسے کارٹون دکھا رہے ہیں۔ کیا جی بچہ تھکا ہوا آیا ہے اور اس کو کارٹون دکھاتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے یہ، اور پھر ایسے ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں انڈین اور امریکن کہ وہ بچے کی کہتے گھٹی کے اندر وہ اپنے عقائد، اپنے رسم و رواج وہ آہستہ آہستہ داخل کرتے ہیں، اور بچے اس چیز کو بڑا پک کرتے ہیں کہ فلاں کارٹون میں کوئی بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا ٹام ہے تو کسی کا جیری، اس کو پک کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، باوجود اس کے اسلامی تعلیمات فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ مدارس میں نہیں لیا جاتا۔ انسٹیٹیوٹ کسی نے پرائیویٹ کھولا ہو، وہاں پر بھی برائے نام فیس ہوگی، 25,000 ہزار 30,000 ہزار روپے فیس نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کہا نہیں جی اس کو ملا بنا کے کیا کرنا ہے۔ کسی سے آپ پوچھیں اس کو ملا بنا کے کیا کرنا ہے، آگے جا کے یہ 8-10 ہزار کی تنخواہ میں ہی لگے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ اسے دنیا بھی تو سکھائیں، کاروبار بھی سکھائیں، اسے انجینئر بھی بنائیں اور عالم بھی بنائیں، حافظ بھی بنائیں، قاری بھی بنائیں، وہ اتنا بڑا کام کر جائے گا جتنا بڑا کام صرف عالم جو دنیا سے کورا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو اسکول جاتا ہے وہ پھر مدرسے نہیں جاتا، جو کالج میں جاتا ہے وہ بھائی مدرسے میں نظر نہیں آنا چاہیے، اچھا اثر نہیں پڑتا بچے پر۔ اسکول بھی ہو، کالج بھی ہو، یونیورسٹی بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، دینی تعلیم سکھائیں گے، آپ کا بچہ با اخلاق با کردار بنے گا، تہذیب یافتہ بنے گا، آگے جا کے خوار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی کچھ علامات بیان کی تھیں، آپ نے اس میں ایک یہ بھی بیان کیا تھا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ سب کچھ سکھائیں گے لیکن دین نہیں سکھائیں گے، دین کے علاوہ ہر فن مولا بنا دیں گے اسے، لیکن دین کے بارے میں کسی کے ہاتھ کوئی فوت ہو جائے
کہ ظاہر ہے جو درد اور جو غم اس کے رشتہ دار کو، بیٹے کو، باپ کو، بھائی کو ہوگا، وہ کسی مولوی کو یا کسی دوسرے خاندان سے ہٹ کر کسی فرد کو نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی ایک سے کہہ دیں کہ بھائی آپ کا بیٹا تھا، آپ کا بھائی تھا، آپ جنازہ پڑھا دیں، کہا یار جنازہ آتے ہی نہیں مجھے، میں کیا پڑھاؤں، مولوی صاحب سے پڑھوا لیں گے۔ نکاح یار آپ پڑھا دیں، آپ کی خوشی ہے، نہیں مجھے نکاح پڑھانا نہیں آتا۔ کوئی بھی تعلیم الف سے لے کر یہ تک پوچھ لیں، الا قلیل بعض لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں دین سیکھنے میں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اکثریت دینی تعلیمات سے کورے ہیں، غافل ہیں، غیر اسلامی تعلیمات فوراً پک کریں گے لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور تعلیم اپنا لی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ خسارے میں ہوگا۔ جب اسلامی تعلیم نہیں ہے تو پھر اسلامی وضاقتہ بھی نہیں ہے۔ وضاقتہ شکل و صورت، آپ کا امیج۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں انفرادی طور، اجتماعی طور پر بات کر رہا ہوں، اجتماعی طور پر آج لڑکے لڑکیوں والی طریقے کو اپنا رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کو فالو کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کے تو بیوٹی پارلر تھے، اب لڑکوں کے بھی ہیں، وہاں پر بھی فیشل بلیچ اور شیو اور کیا کہتے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں وہ آج مرد بھی کر رہے ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت بننا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کو عورت میں بھی شامل نہیں کیا، ان لوگوں کو پیغمبر نے ہجڑا کہا ہے، ہجڑا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ان لوگوں پر، مخنث الرجال، مردوں میں ان ہجڑوں پر جو ہیں تو مرد لیکن ہجڑے بنے ہوئے ہیں، الذین یشتبہون بالنساء، وہ لوگ عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، کانوں میں بالی ہے، اچھی لگتی ہے، کسی سے آپ پوچھیں یہ کان میں بالی کیوں ڈالی، بھائی خیریت، یار فیشن چل رہا ہے، اچھی لگتی ہے۔ ٹخنوں سے نیچے، پاجامے شلوار ٹخنوں سے نیچے، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھکیں اور مردوں کو حکم ہے ٹخنے کھولیں۔ آج معاملہ الٹا ہے، کہا جی فیشن ہے، آفس جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اچھا محسوس نہیں ہوتا، پینٹ ہماری نیچے ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے بعض لوگوں کو اللہ نے غیرت دی ہو، وہ نماز کے لیے اوپر کر لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً مسجد سے باہر جانے سے پہلے اس کو نیچے کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ آج کا فیشن ہے۔ میرے دوستو، آج معاشرے میں بگاڑ، فحاشی اسی لیے پھیل رہی ہے کہ آج غیر اسلامی وضاقتہ اپنا لی گئی ہے۔ آج لڑکے وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر بھی والمترجلات من النساء المشتبہات بالرجال، ان عورتوں پر بھی، ان لڑکیوں پر بھی لعنت کی ہے، یعنی بد دعا دی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کون سے؟ المرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے، والدیوث، اور بغیرت مرد۔
بغیرت مرد کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بہن، بیٹی، اپنی ماں، اپنے کزن، ان کو بے پردہ لے کر گھوم رہا ہے، معاشرے میں فحاشی پھیلانے کا باعث بن رہا ہے، فرمایا دیوس، یہ دیوس ہے۔ غیر اسلامی وضاقتہ، غیر اسلامی لباس، پیغمبر کا تو حکم یہ ہے کہ یہ عورتیں، خواتین نکلیں تو باپردہ ہو کر، ان کا اتنا احترام ہے۔ عورتوں کو کیا پہناتے ہیں مسلمان؟ برقع پہناتے ہیں۔ برقع عموماً بلیک ہوتا ہے، اور بیت اللہ کا غلاف وہ بھی بلیک ہوتا ہے۔ یعنی تقدس دیکھیں کہ جو احترام بیت اللہ کو غلاف چڑھا کے دیا جاتا ہے، وہی اللہ نے عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ لیکن انسان خسارے میں ہے، انسان نے وہ لباس ہی چھوڑ دیا ہے۔ مرد عورتوں والے لباس پہن رہے ہیں، بیل لگی ہوئی ہے، کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کے لباس۔ اور شادیوں میں چلے جائیں تو ان کے لیے وہ دوپٹے بھی ہوتے ہیں، وہ گلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں لڑکوں نے، یہ فیشن ہے۔ اور لڑکیاں مردوں والے لباس، جو مرد عموماً پہنتے ہیں، لڑکیاں وہ پہن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنا تن ڈھک لیا کرو، اپنی چھپانے کی جگہ ڈھانپ لیا کرو۔ لیکن ہاں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس کے ساتھ تقوی کا لباس بھی ہوگا تو وہ اور بہتر ہوگا۔ تقوی کا لباس کیا ہوگا کہ اس میں پھر پارٹس آف باڈی نظر نہیں آتے بالکل بھی، اس میں خشوع خضوع نظر آتا ہے۔ اس لباس کے اندر اس میں رونق نظر آتی ہے، وہ اسلامی لباس ہوتا ہے۔ کہا جی دماغ صاف ہونا چاہیے، آج کل لوگوں کے دماغ صاف نہیں ہیں۔ کوئی بات نہیں اگر لڑکے لڑکیاں فیشن تو فالو کر رہے ہیں، لیکن دماغ تو صاف ہونا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے دماغ صحابہ سے، آپ کی ازواج سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں حکم دیا ہے، بعد میں ہمیں حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، کہہ دیں اپنی بیویوں سے، وہ بیویاں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی ہم لیتے ہیں تو کہتے ہیں ازواج مطہرات، پاک باز بیویاں، پاک و پاکیزہ بیویاں۔ کسی اور بیوی کے ساتھ مطہرات نہیں لگاتے ہم، پیغمبر کی ازواج کے ساتھ مطہرات لگاتے ہیں۔ رب نے پہلا حکم ان کی بیویوں کو دیا، قل لازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں۔ پیغمبر کا پورا گھرانہ پاک و پاکیزہ۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، گھرانے کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اچھی باتیں کیا کرو، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہا کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، غیر معمولی حرکتیں نہ کیا کرو، فاقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، واطعن اللہ ورسولہ، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گھرانے کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں گناہ سے، معصیت سے، ہر قسم کی برائی سے صاف رکھنا چاہتا ہے۔
وہ پاک و پاکیزہ لوگ، وہ خواتین، ان کو اللہ فرماتا ہے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی ساری عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر برقع، چادر یا کوئی بڑی اوڑھنی اوڑھ لیا کریں۔ لیکن آج آہستہ آہستہ یہ رسم بھی، اسلامی رسم، اسلامی تعلیم کے مطابق یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اب تو برقعے بھی ایسے ایجاد ہو گئے کہ عورت لباس میں ہوتے ہوئے بے لباس ہے، صرف فیشن کو، یہود و نصارہ کے طور طریقے کو فالو کرنا ہے۔ وہ کوئی نیا ڈیزائن بنا کے بھیج دے مارکیٹ میں، الحمدللہ سارے مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہے معاشرے میں فحاشی بڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا، اگرچہ وہ واقعہ سیاق و سباق سے ہٹا کر میڈیا پر چلایا گیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ وہ خاتون وہاں گئی کیوں اور اس انداز میں گئی ہے، ظاہر ہے کوئی ٹک ٹاکر ہے، لوگوں کا جمع غفیر بھی لگ سکتا ہے۔ اگر وہ اسلامی لباس میں ہوتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں 1000 کا مجمع ہوتا، کبھی ایسی پوزیشن نہ آتی۔ لیکن اسلامی لباس کو، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے، آج اسلامی قوانین کو چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے چوری، ڈکیتی، زنا، قرآن کی توہین، پیغمبر کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ اسلامی قوانین وہ ترک کر دیے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے اور اس نے ایسی ایسی سزائیں رکھی ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ میرے دوستو، اتنے سالوں سے غیر اسلامی قوانین ہیں، فحاشی نہیں رک رہی۔ اسلامی قوانین لاگو کر کے دیکھیں، کیا پیغمبر کے دور میں یہ قوانین نہیں تھے؟ یہ تھے قوانین تو پھر فحاشی بھی نہیں تھی اور یعنی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ قوانین ایسے ہیں، اگر 4 چوروں کے، 5 چوروں کے، 100 چوروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، 22 کروڑ عوام پاکستان کے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر یہ درندگی کرنے والے لوگوں کو اسلامی قوانین کے مطابق سزا دے دی جائے، چند 100 لوگوں کو سزا دے دیں، میں کہتا ہوں 100 پر بھی بات نہیں آئے گی، آپ 10-15 کو دیں گے، پورے ملک میں امن و امان ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارے قوانین نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا جا رہا ہے، معاشرہ غیر اسلامی اخلاق و کردار کو اپناتا جا رہا ہے۔ آج بد اخلاقی، بد کرداری اتنے عروج پر ہے، اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اتنے عروج پر ہے ہماری بد اخلاقی، اجتماعی طور پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت اکثریت کے پاس آ گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، فحاشی کا مواد سرچ کرنے میں پاکستان اول نمبر پہ آتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے کہ جس ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہ وہ پاکستان ہے کہ جس ملک کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے، اس کے ماننے والے، اسلامی شاعر کو اپنانے والے قول سے، عمل سے نہیں، وہ فحاشی کا مواد سرچ کرنے میں اول نمبر پہ ہے پوری دنیا میں۔
جبکہ ہمیں اخلاق کردار یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر کہیں کوئی غلط چیز دیکھی جائے، غلط چیز نہ بھی دیکھی ہو، اس طرف نگاہ بھی نہیں کرنی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، ابھی آپ نے گھر کے اندر کچھ دیکھا نہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، ان سے اجازت لے لو، چاہے تمہارا گھر ہو کسی اور کا، سلام کہہ کر اجازت لے کر داخل ہو۔ ابھی دیکھا نہیں ہے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، پہلے سے اخلاق سکھا دیا، پہلے سے کردار بتا دیا کہ تمہارا یہ اخلاق ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اسلام تو وہ مذہب ہے، میں نے کہا تھا یہ دین ہے، بچپن سے بڑھاپے تک کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، بچپن سے کردار اور اخلاق سکھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، چاہیے کہ اجازت لیں۔ کون لوگ؟ ملکت ایمانکم، گھر میں نوکر چاکر ہیں، گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، وہ اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، بچپن سے اخلاق و کردار، کب کب اجازت لینی ہے؟ ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے، کسی دوسری جگہ پر جانا ہے، کسی دوسرے کمرے میں جانا ہے، رب کہتا ہے گھر میں بھی ہوں تو اجازت لیں۔ لام تاکید، لام امر ہے، لیستأذن، چاہیے کہ اجازت لیں۔ چھوٹے بچے بھی، گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر بھی، کب کب لیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ اوقات ایسے ہیں کہ اگر کوئی نامناسب طریقے سے چلا جائے تو اس میں اخلاق کی گراوٹ آ سکتی ہے، کردار برا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اخلاق سکھا دیا کہ بچوں کو یہ طریقہ سکھانا ہے۔ لیکن الحمدللہ، اس پر الحمدللہ تو نہیں کہنی چاہیے، اخلاق کی گراوٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی شاعر کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ اسلامی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، 10 دن تک صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، کسی نے ایک حرف بھی نہیں بولا۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، یہ ہمارے ایمان کی پستی اور کمزوری ہے۔ ہم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے گھر بار کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، میرے دوستوں اپنے دوستوں کو بھی ہم نے دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ کوئی اگر دین کی بات کرتا بھی ہے، کہتے ہیں یار ٹاپک چینج کرو، بڑا بورنگ ٹاپک ہے۔ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ کے رگ و ریشے کے اندر یہود و نصارہ کی تعلیمات پیوست ہو گئی ہیں کہ آپ کو وہ تعلیمات اپنانے پر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے یہود و نصارہ کی مخالفت دین میں کی ہے۔ میرے دوستو کبھی گفتگو کریں گے، چند مثالیں دیتا ہوں کہ پیغمبر نے دین میں نہیں دنیا میں بھی ان کی مخالفت کی ہے۔ وہ قومیں اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ایک حدیث ہے رہن سہن کے حوالے سے، میں نے کہا ہمارا رہن سہن یہود و نصارہ والا ہے۔ رہن سہن کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے سیدنا عامر بن سعید اس حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں آپ نے فرمایا طہر افنیتکم، اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ صحن سے مراد وہ والا صحن نہیں ہے جو آج ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں صحن آج کل گھر چھوٹے ہیں، گنجان آبادیاں ہیں، اس لیے گھروں کے اندر چھوٹا سا کامن ہوتا ہے، ہم اسے ہی صحن کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحن نہیں ہے۔ صحن وہ ہوتا ہے، آپ نے پہلے دیکھے ہوں گھر پرانے، تو گھر کے مین دروازے کے باہر بھی تھوڑا سا ایریا ہوتا تھا، اس پہ دیوار ہوتی تھی، یا اس میں بائک وغیرہ گیراج جسے کہہ لیں وہ ہوتے تھے پہلے، کہ اپنی سواری وہاں پہ باندھ لی گھر کے باہر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طہروا افنیتکم، اپنے صحن کو، اپنے علاقے اور محلے کو بھی اس میں میں شامل کر رہا ہوں۔ کیوں کہ اب گھر سے نکلتے ہی سڑک آ جاتی ہے، صحن تو نہیں رہے، تو وہی ہمارا صحن ہے۔ فرمایا طہروا افنیتکم، اپنے صحن کو صاف رکھا کرو۔ فإن اليہود، اس لیے کہ یہودی لوگ لا تطہر افنیتہا، اپنے گھر کے باہر کے صحن کو صاف نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں اب صاف کون کر رہا ہے اور صاف کون نہیں کر رہا۔ جو لوگ یورپ اور ان جگہوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں وہ بتاتے ہیں صفائی ستھرائی ایسی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں یہودی صفائی نہیں کرتے، اپنے محلے کی، اپنی گلی کی، اپنے صحن کی وہ لوگ صفائی نہیں کرتے، تم لوگ کیا کرو۔ یہ تعلیم انہوں نے اپنا لی، اپنے محلے کو، اپنی سڑکوں کو، اپنے صحن کو صاف کر لیا، اور مسلمانوں کے معاشرے میں گلی محلے ایسے سڑ رہے ہیں کہ وہاں پر جا بھی نہیں سکتے لوگ۔ لیکن کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، اسلامی تعلیمات مکمل طور پر چھوڑ دیں، رسم و رواج ہمارے غیر اسلامی ہیں۔ شادی بیاہ آ جائے، کہا جی اپٹن ہونا چاہیے، اس کے بغیر کیسے ہوگی شادی؟ ابھی تو رخصتی ہے اور رخصتی بھی ہونی چاہیے، اپٹن کے ساتھ پھر مہندی کا ایک الگ موسم آنا چاہیے، اس کی سہیلیاں آئیں گی بچی کی، اور پھر یہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری غیر اسلامی ہے، بلکہ اسلام نے اتنی آسانی دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ولیمہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ حدیث پر غور کریں تو پیغمبر نے یہ سارے صحابہ کو نہیں کہا کہ ولیمہ کرو، خود پیغمبر کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جو انتہائی مالدار عبد الرحمن بن عوف کو، ان کو کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کاٹ کے کھلا دو۔ یہ وہی بات ہے کہ جس طرح ہمارا کوئی پیسے والا دوست ہو، ہم کہتے ہیں بھائی ٹریٹ تو بنتی ہے، اس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہی چیز ہے، یہ پیغمبر نے حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم استحبابی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پیغمبر کے ولیمے کو دیکھ لیں، آپ نے جو منگوایا، ستو منگوایا، تھوڑا سا گیہوں منگوایا اور اس پر دسترخوان پہ رکھ دیا، صحابہ نے تناول کیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ آپ کے پاس ولیمے کے لیے اتنی استطاعت نہیں ہے کہ بھرپور دعوت ہو، آپ چائے بسکٹ کا ناشتہ کرا کے یہ ولیمہ ہو گیا۔ دین نے جتنی آسانی کی تھی، ہم نے غیر اسلامی رسوم و رواج اپنا کے، یہ جہیز ہندوؤں کو دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے یہاں بیٹی کے لیے وراثت میں کچھ نہیں ہے، تو ان کے یہاں ظاہر ہے پھر لیا جاتا ہے، زبردستی لسٹیں بنا کر دی جاتی ہیں، اور اب یہ رسم
ہمارے معاشرے میں ہے کہ لسٹ بنا کے دی جاتی ہے، ہمیں اے سی چاہیے، ہمیں، اور اگر زیادہ مالدار ہیں تو پھر گاڑی بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ رب کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان کے سارے کاموں کو برباد کر دوں گا، کوئی بھی عمل کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ لوگ حقیقت میں خسارہ پانے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے خسارے سے، اسلامی شاعر، اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق و اقدار، اسلامی کردار اور اسلامی رسوم و رواج، اسلامی رہن سہن کو اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا